لاہور کی پرانی گلیوں میں جہاں تاریخ اور روزمرہ کی زندگی گھل مل جاتی ہے، فاطمہ اپنے گھر کے باہر چبوترے پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی رہ گئی تھی اور اس کی زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ اچانک گلی کے نکڑ سے ایک رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ پہلے تو فاطمہ نے سوچا کوئی بچہ ایسے ہی رو رہا ہوگا، لیکن آواز میں شدت آتی گئی۔ وہ اٹھ کر آواز کی سمت بڑھی۔ ایک پرانے خستہ حال لکڑی کے صندوق کے قریب ایک چھوٹی سی گٹری پڑی تھی۔ جب فاطمہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کپڑے کی گٹری کھولی تو اندر ایک نوزائیدہ بچہ جو ابھی چند دن کا ہی لگ رہا تھا، آنکھیں میچ کر رو رہا تھا۔ اس کا ننھا منہ کھلا تھا اور گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ بچے کے ساتھ ایک چٹ تھی جس پر بس اتنا لکھا تھا، اسے پال لینا، خدا تم پر رحم کرے گا۔ فاطمہ کا دل ایک دم سے ممتا کے ایک اندیکھے جذبے سے بھر گیا۔ اس نے بچے کو فوراً گود میں اٹھا لیا۔ اس کی بے نور آنکھوں میں جیسے زندگی کی ایک نئی رمق آ گئی۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ بچے کا رونا اس کی باہوں میں آ کر مدھم ہو گیا، جیسے اسے اپنی پناہ مل گئی ہو۔ فاطمہ نے بچے کا نام عمر رکھا۔ اس دن سے فاطمہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ صبح کا آغاز عمر کے ہنسنے کی آواز سے ہوتا اور رات کا اختتام اسے لوری سنانے پر۔ اس نے اپنے تمام جمعہ پونجی اور محنت اس بچے کی پرورش پر لگا دی۔ لوگ باتیں کرتے، تنے دیتے کہ کون ہے یہ بچہ، کہاں سے آیا، مگر فاطمہ نے ان باتوں پر کان نہیں دھرا۔ اس کے لیے عمر اس کی دنیا تھا۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑا ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت اور ذہین تھا۔ اسے فاطمہ سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے اپنی امی کہتا تھا اور اس کا مان تھا۔ عمر نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک چھوٹے سے مدرسے سے حاصل کی۔ پھر فاطمہ نے لوگوں کے گھروں میں سلائی کر کے اسے ایک اچھے کالج میں داخل کرایا۔ عمر نے ہمیشہ محنت کی تاکہ اس کی امی کی قربانیوں کا حق ادا کرے۔ جب عمر جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اسے ایک بڑی کمپنی میں اچھی نوکری مل گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی امی کے لیے گلی کی پرانی حویلی سے نکل کر ایک نیا، روشن اور ہوادار گھر لیا۔ ایک دن جب وہ اپنے نئے گھر کے باغیچے میں فاطمہ کے پاس بیٹھا تھا تو اسے ایک پرانی تصویر ملی۔ وہ تصویر فاطمہ کی جوانی کی تھی اور اس کے پیچھے وہی دستخط تھے جو چٹ پر تھے۔ امی، یہ؟ عمر نے پوچھا۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ عمر بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ اور پھر اس نے وہ ساری کہانی سنا دی کہ کیسے وہ اسے گلی کی نکڑ سے لائی تھی۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس نے وہ تصویر زمین پر رکھ دی اور فاطمہ کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ امی، میری ماں وہ نہیں جس نے مجھے جنم دیا، بلکہ وہ ہے جس نے مجھے پال کر اس قابل بنایا۔ آپ میری ماں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں، بلکہ ایک ایسی خوشی کے تھے جو ممتا کے ہر امتحان سے گزر کر حاصل ہوئی تھی۔ عمر نے اسے گلے لگا لیا۔ اس دن فاطمہ کو یقین ہو گیا کہ سچی ممتا کا رنگ رشتے کے خون سے نہیں، بلکہ محبت اور پرورش سے بنتا ہے۔